میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاخ میرے احمد رضا عشق و محبت اعلی حضرت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 3370۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے، کہنے لگے کیا تمہیں وہ تحفہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، پیش کیجیے۔ فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنا سکھا دیا، لیکن ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہو، اور درود ابراہیم تعلیم کیا۔ درود ابراہیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یاد رکھیے یہ درود تمام درودوں میں افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور ایک اور بات آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، درود ابراہیم پڑھتے ہوئے سیدنا و مولانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو فضیلت اور بھی بڑھ جائے گی۔ مثلا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا و مولانا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا و مولانا ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، یہ درود پاک سب سے اعلیٰ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف مخرجہ جلد 6 صفحہ 183۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب اعمال سے افضل عمل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ صفر المظفر کو ماہ رضا بھی کہا جاتا ہے، صفر الخیر بھی کہا جاتا ہے، صفر المظفر بھی کہا جاتا ہے۔ اور ماہ رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مہینے کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ عاشقوں کے امام، سنیوں کے امام، حنفیوں کے امام، عالموں کے امام، زاہدوں کے امام، متقین کے امام، محدثین مفسرین کے امام، مجتہد فی المسائل، 14ویں صدی کے مجدد، مفسر، محدث، بہت بڑے فقی، انتہائی ذہین مفتی، قرآن کے پکے حافظ اور مصطفیٰ کریم کے سچے عاشق۔ ایک سچا عاشق نور مجسم بولیے، ایک سچا عاشق نور مجسم بولیے، ان کو ان کے عہد کا سالار اعظم بولیے، جن سے ہوں آباد علم و آگہی کی بستیاں، ہیں جنم لیتی کئی صدیوں میں ایسی ہستیاں۔ فضل رب العالمین ہوتا ہے جب، فضل رب العالمین ہوتا ہے جب بے انتہا، تب کوئی بنتا ہے دنیا میں امام احمد رضا۔ 10 شوال 1272 سن ہجری بمطابق 14 جون 1856 سن عیسوی کو ہند کے شہر بریلی میں
میرے آقا میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ولادت ہوئی۔ ہجری 1272، دن تھا 10 شوال کا۔ ہجری 1272، دن تھا 10 شوال کا، 14 جون 1856 تھا شمسی سال کا۔ وہ گھڑی تھی دوپہر کی، دن بھی دوشنبہ کا تھا، تھی فضاؤں میں آذان ظہر کی پھیلی صدا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب ثروت گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ یہ گھرانہ دینی گھرانہ، علمی گھرانہ، جی مفتیوں کا گھرانہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے والد مفتی، اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی، پھر اعلیٰ حضرت مفتی اسلام، اور پھر آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند حامد رضا خان، اور پھر مفتی مفتی مفتی۔ سبحان اللہ۔ نام محمد، اور آپ کے دادا نے محبت میں کہا احمد رضا، اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ وقت آمد تھا مسرت کا ہجوم عمدہ ہوا، بعد پیدائش محمد نام دادا نے رکھا، نام پورا جد امجد نے رکھا احمد رضا، اس میں شامل آپ نے فرمایا عبد مصطفیٰ۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھ لیا، 13 سال 10 مہینے کی عمر میں دینی تعلیم مکمل کی، اور پہلا فتویٰ لکھا۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی عمر کے 14 سال پورے نہیں ہوئے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے مسند افتاء سنبھال لی تھی۔ اندازاً 70 سے زائد علوم میں مور لیس 1000 بکس آپ نے لکھی۔ قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان، سبحان اللہ، ایمان کا خزانہ، کیا بات ہے۔ فتاوی رضویہ شریف، کیا بات ہے۔ ہدایت بخشش، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ 14.25 سال میں روشن نئی قندیل کی، اعلیٰ حضرت نے 14.25 سال میں روشن نئی قندیل کی، آپ نے جملہ علوم پاک کی تکمیل کی۔ ہجری 1286 ماہ تھا شعبان کا، ایک رضاعت کا انہی ایام میں فتویٰ لکھا۔ سبحان اللہ۔ اور ابا جان کو جا کر دکھایا آپ نے، پڑھ کے فتویٰ دی دعائے خیر مشفق باپ نے، جانچا پرکھا تو لگا فتویٰ نہایت ہے اہم، ڈگمگایا تھا نہ ایک ذرہ برابر بھی قدم، بس اسی دن کار افتاء کی امانت سونپ دی۔ باپ نے بیٹے کو ایک شرعی عدالت سونپ دی۔ آپ کی افتاء نویسی کی تھی وہ پہلی بہار، اس کے بعد اس مملکت کے آپ ہی تھے تاجدار۔ 2 بار اعلیٰ حضرت نے حج کی سعادت حاصل کی، دوسری بار روزہ رسول پر جب حاضر ہوئے، سبحان اللہ، عاشقوں کی کیا بات ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بیداری میں زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ اللہ اللہ، فرائض و واجبات کے سختی سے پابند تھے میرے احمد رضا۔ سنن، نوافل، مستحبات کو بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے، دوستی دشمنی اللہ رسول کے لیے کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ 25 صفر المظفر 1340 سنہ ہجری 1921 سنہ عیسوی جمعے کے دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ مزار کہاں ہے؟ بریلی شریف میں، اور 25 صفر کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جو ہیں، یہ کیا شان ہے ان کی، سبحان اللہ۔ میرے مرشد کے آئیڈیل، ویسے تو سارے مسلمانوں کے آئیڈیل اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب کی ذات کو پہچاننے کے لیے بھی کسی کو پیر و مرشد بنانا ہوتا ہے، آئیڈیل بنانا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کے پیر و مرشد تو ضیاء الدین مدنی ہیں، ان کے مرشد اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو امیر اہل سنت نے کیا پیارا کلام لکھا ہے، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، ساری رہے گا، تو نے باطل
مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، اہل سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا، اہل سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ ساری رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کی کچھ مبارک عادتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ اچھوں کا ذکر جو ہے وہ سننے والوں کو، فالو کرنے والوں کو اچھا کر دیتا ہے، اللہ ہمیں اچھا کرے۔ اعلیٰ حضرت کی عادتیں بڑی پیاری پیاری تھی، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، سبحان اللہ۔ اور اگر ہم اپنی عادتیں اچھی بنائیں تو پھر یہ ہماری نیچر کا حصہ بن جاتی، ہم اپنی زبان کو استغفار کا عادی بنائیں، وہ جیسے کوئی ایسی بات سنیں گے تو فوراً زبان سے استغفر اللہ جاری ہو جائے گا، اور فضول باتوں سے بچیں گے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اعلیٰ حضرت کی جو مبارک عادتیں تھیں ان میں ایک عادت تھی سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا، اور سبحان اللہ عاشقوں کے امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لین دین فرمایا کرتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے پیے، سیدھے ہاتھ سے لے، سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا، الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی مفتی، اور یہ علم توقیت، نمازوں کے اوقات کے تعلق سے بہت ایکسپرٹ تھے۔ آپ اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں، اگر کسی کو کوئی شے دینا ہوتی اور اس نے الٹا ہاتھ لینے کو آگے بڑھایا تو اعلیٰ حضرت فوراً اپنا دست مبارک روک لیتے، فرماتے سیدھے ہاتھ میں لیجیے، الٹے ہاتھ سے شیطان لیتا ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کی سیرت کو کچھ اشعار میں بھی آپ کو سناتا جاؤں گا۔ سنت نبوی کا تھا اظہار، یہ ایک ایک عمل وہ نفاذ شرع اسلامی میں کرتے تھے پہل، الغرض وہ تھے صفات عالیہ سے متصف، ان کا ہر سیرت نگار اس کا رہا ہے معترف، اصل میں وہ تھے تصوف اور طریقت کے امین، امین یعنی امانت دار، پھر نہ کیوں ان کی ہستی قابل صد آفرین، تھا نہ تھوڑا بھی تضاد اقوال و افعال میں، سنت نبوی کی کرتے پیروی ہر حال میں۔ کون؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی عادت مبارک، لکھنے میں بھی، رائٹنگ میں بھی آپ سیدھی طرف سے لکھتے تھے، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں جو ڈیجٹ ہیں وہ جب لکھے جاتے ہیں تو دیکھیں 7 یوں بنائیں یا یوں بنائیں اردو کے لحاظ سے،
یا انگلش کے لحاظ سے تو 7 8 6 یوں لکھتے ہیں نا، لیفٹ ٹو رائٹ چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت رائٹ ٹو لیفٹ چلتے تھے، یعنی پہلے آپ 6 لکھتے تھے، پھر 8 لکھتے تھے، پھر 7 لکھتے تھے. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت جب تعویذ لکھتے، اعلیٰ حضرت تعویذ دیا کرتے تھے فی سبیل اللہ، پیسے نہیں لیتے تھے، تو اس کے جو خط کھینچتے یعنی لائن کھینچتے تو وہ بھی رائٹ سائڈ سے، اور طے کرنے میں بھی رائٹ سائڈ سے، اس کا بھی لحاظ رکھتے تھے. اللہ اکبر. اور سیدھی جانب سے ڈوری کو تعویذی صورت میں کرتے تھے. اعلیٰ حضرت امامہ شریف باندھا کرتے تھے. امامہ شریف باندھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعلیٰ حضرت امامہ شریف باندھتے اور رائٹ ٹو لیفٹ، دائنا ہاتھ مبارک پیشانی پر ہر پیچ کی گرفت کرتا تھا. تو سید محمود جان صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے امامہ باندھنے پر میں نے عرض کیا حضور امامہ باندھنے میں الٹا ہاتھ کام کرتا ہے. فرمایا اگر سیدھا ہاتھ ہٹا لیا جائے تو الٹے ہاتھ سے باندھ لیجئے، اصل بندش تو سیدھے ہاتھ سے ہی ہوتی. اور اعلیٰ حضرت مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے سیدھا قدم مسجد میں داخل کرتے، جب نکلتے تو الٹا پاؤں مسجد سے باہر نکالتے، اور اس ادب کا بہت لحاظ فرماتے تھے میرے رضا. سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے عاشق، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور اعلیٰ حضرت کے مرید، بہت ان کے کلام بھی اعلیٰ حضرت پر. یہ بیان کرتے ہیں ایک دن نماز فجر ادا کرنے کے لیے خلاف معمول اعلیٰ حضرت کو کچھ دیر ہو گئی. نمازی بار بار دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آئے نہیں. ابھی انتظار ہو رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت جلدی جلدی آئے. اس وقت اعلیٰ حضرت کو اب نوٹ کیا گیا کہ اب مسجد میں سیدھا قدم رکھنے کا لحاظ آپ فرماتے نہیں فرماتے. مگر قربان جائیے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے، حالانکہ وقت تنگ تھا، کچھ تاخیر ہو گئی تھی، دروازہ مسجد کے زینے پر قدم مبارک پہنچا، رائٹ سیدھا، مسجد کے فرش پر سیدھا قدم، مسجد کے صحن میں سب بچھی ہوئی ہے، پہلے سیدھا قدم، اور ہر صف پر آپ جو قدم بڑھاتے تھے وہ سیدھا ہی بڑھاتے تھے. یہاں تک کہ محراب میں مصلی پر پہنچے تو اس میں بھی آپ کا سیدھا قدم ہی آگے بڑھا. آنے دیتے تھے تساہل کو نہ دینی کام میں، کیونکہ بے حد سخت تھے وہ شرع کے احکام میں. با جماعت ادا کرتے مسجد میں نمازیں وہ ادا، سردی ہو گرمی ہو چاہے دور ہو برسات کا. گھر سے اکثر جایا کرتے تھے وہ فرما کر وضو، بیٹھتے تھے با ادب مسجد کے اندر قبلہ. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف حدیث نمبر 5855، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، جب اتارے تو بائیں جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، سیدھا پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخر. تو اعلیٰ حضرت دونوں آداب کا خیال اور لحاظ کس طرح کرتے تھے. جب مسجد سے باہر نکلتے تو پہلے الٹا پاؤں نکالتے، مگر جوتے میں الٹا پاؤں نہ ڈالتے، جوتے کے اوپر رکھتے، اور پھر سیدھا مبارک قدم نکال کر جوتے میں ڈالتے اور پھر الٹا پاؤں پہن. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت دائیں طرف سے ہر اکرام والا، احترام والا کام کیا کرتے تھے. مومنوں کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب سے وضو کرنا پسند فرماتے، اسی طرح کنگھا بھی سیدھی طرف سے، نعلین شریفین یعنی مبارک چپل جو ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے دل کی ٹھنڈک ہیں، آپ پہننے کا ارادہ فرماتے تو پہلے سیدھا قدم محترم نال شریف میں داخل فرماتے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت رہی. آپ ہر تکریم کا کام، تعظیم کا کام رائٹ سائڈ سے ہی شروع فرماتے تھے. لباس، مسجد میں داخل ہونا،
سر مونچھ وغیرہ کے بال تراشنا، مسواک کرنا، ناخن کاٹنا، آنکھوں میں سرما ڈالنا، کسی کو کوئی چیز دینا، لینا، کھانا پینا، سب سیدھے ہاتھ سے. اور سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے. ایک شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کبھی طاقت نہ رکھے. اس نے تکبر کے طور پر اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو رد کیا تھا. وہ پھر کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ منہ کی طرف نہ اٹھا سکا. اللہ حضرت کا شعر آپ کو سناؤں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک اللہ کی عطا سے کن کی کنجی ہے، یعنی جو آپ فرما دیتے ہیں اللہ پاک وہ کر دیتا ہے. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے شہزادے حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی لاہور سے بریلی شریف چلے گئے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے ان کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا تھا. اب اعلیٰ حضرت کا فیضان محدث اعظم پاکستان کو ملا. آپ فرماتے ہیں لینے اور دینے میں سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو. ایسی پکی عادت ہو جائے کل قیامت میں نامہ اعمال پیش ہو تو تمہارا سیدھا ہاتھ ہی آگے بڑھے، اور سیدھا ہاتھ ہی آگے بڑھے تو پھر کام بن جائے. یاد رکھیں کہ ایمان والوں کو اور اللہ جن سے راضی ہوگا انہیں قیامت کے روز نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. جس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا یا پیٹھ توڑ کر پیچھے سے دیا گیا، اٹ مینس اللہ اس سے راضی نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کرے کہ ہماری عادت پڑے. اعلیٰ حضرت کا سونے کا انداز بھی یہ تھا کہ آپ رائٹ کروٹ، دائیں کروٹ لیٹا کرتے تھے. 24 گھنٹے میں صرف 1.5-2 گھنٹے آپ آرام فرماتے تھے، اور لیٹنے کا انداز بھی آپ کا بڑا منفرد تھا. اللہ اکبر. نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو، نام حبیب کی ادا، جاگتے سوتے ہو ادا، نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو. یعنی اعلیٰ حضرت بستر پر اس انداز سے لیٹتے تھے کہ دیکھنے والا دیکھے کہ نام محمد بستر پر لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ایک اور شاعر نے اپنے عشق برے جذبات کا اظہار کیا اعلیٰ حضرت کے اس انداز پر. بستر اقدس پہ سونے کا طریقہ تھا عجب، اس ادا سے بھی جھلکتی الفت شاہ عرب. داہنی کروٹ پر دونوں ہاتھ رکھتے، موڑ کر میم ہا کا خوشنما نقشہ نظر آتا تھا سر، اور کمر کچھ اس طرح رکھتے کہ بن جاتی تھی میم. پائے اقدس یوں کہ بنتی دال کی شکل عظیم، حرز جاں تو تھے ہی ان کو اسم احمد کے حروف، اس طرح سوتے ہی بن جاتے محمد کے حروف. یہ تھا ان کے عشق کا انداز. اللہ الصمد. پھر نہ کیوں قربان ہوں ان پر دل سے اصحاب خرد. دائیں کروٹ لیٹنا سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک بھی یہی ہوا کرتا تھا. کیوں نہ ہو روشن امام احمد رضا کی زندگی، ان کو تھی محبوب رب مصطفیٰ کی بندگی. عشق شاہ دو جہاں نے کر دیا اتنا بلند، ہر طرف ذکر رضا کا آج ہے جھنڈا بلند. اعلیٰ حضرت بہت عظیم مفکر، سائنسدان، عالم، حافظ، مفتی، باعمل، عاشق رسول تھے. اللہ پاک ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے. تذکرہ امام احمد رضا امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کیجیے گا. بریلی سے مدینہ اعلیٰ حضرت کی کرامتوں کا بیان ہے، اس کا بھی مطالعہ کیجیے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں میں تو خیر نہیں پتہ چلے گا، لیکن کسی حد تک تعارف ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کون تھے. اللہ پاک کی اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین
آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاخ میرے احمد رضا، عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت